اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا کوئی آدمی دنیا کی طرف جھانکے اور اس کی کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ تو دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو سخت دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر ناخون کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دیا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنا کرو۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت کی کہ موت کا وقت تو تمہیں معلوم نہیں، پھر زندگی کی ہر دن آخری سمجھو۔ انہوں نے فرمایا، دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیا کرتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا اسے چپ بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہوا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کیا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کا نہیں سنتا۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، اور کوئی دوسرا بولے تو اتنا کڑوا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے زہر ہی پلا دیا ہو۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی خاصہ اور راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ زندگی کے 3 اصول ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتماد کرتا ہے۔ گھر میں موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ اے اللہ رحم فرما
ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہوا کرتا ہے۔ مشکلات ان پر ہی آتی ہیں جن میں مشکلات سے نکلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، اور یہ مشکلات ہی آپ کو مضبوط اور اونچی لہروں سے نکال کر ڈھگ سکھا دیتی ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین۔ یہ جھکنے اور یہ زلزلے ہمیں جھکانے آتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، ہم اس بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب جھکاتے ہیں جو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کو زندگی میں سب کچھ ملے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہو لیکن آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا، بے شک۔ اور خدا جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گی۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو، کچھ ماؤں کے اچھے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے ہیں۔ سجدے میں سر ہو تو دل چاہتا ہے ساری عمر یہیں پہ تمام ہو جائے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا کہ دوسروں کو وہ دے سکے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ حضرت علی نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، ناممکن علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ آمین ثم آمین۔ عمر بھر کسی کا ساتھ پانے کے لیے محبت ضروری نہیں۔ آج کے زمانے میں پیسوں سے وفائیں خریدی جا سکتی ہیں۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ سکیں، پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اپنے ذہنی الارم کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے واسطے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پہاڑ دیے جاتے ہو۔ زندگی میں صرف جیتنا ہی نہیں ہوتا سب کچھ، بھاگنا، دوڑنا، تیرنا بھی آنا چاہیے۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے، زندگی کے لیے پیروں میں جو زنجیریں لپیٹی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے۔
لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق بس اس بات سے پڑتا ہے آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا پھر نہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو یا لالچ ہو یا پھر محبت۔ جن میں تنہا چلنے کی حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوا کرتے ہیں اور وہ کبھی تنہا نہیں چلتے ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی کبھار بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نیک ہم سفر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اسکول سے یونیورسٹی تک کتابوں سے انٹرسٹ تھا، سب یہی سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہی نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، کام میں نقصان ہوا تو کیا کرو گے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کسی کے نہ ہونے پر مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسے ہیں جو صرف خود سے مطلب رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے، میں بتاؤں تمہیں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، مال نہ اولاد نہ رتبہ اور نہ ہی کوئی چیز۔ دوست نہیں بدلتے، دوست بدلنے پڑتے ہیں۔ دوست ہماری ذات پہ لگے مختصر تالوں کی چابیاں ہوتے ہیں اور ہر چابی ہر تالے کے ساتھ بدلنے پڑتے ہیں۔ صبح اٹھنے والوں میں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نیک دستک کا راستہ بند نہیں کیا جاتا۔